اس کے ساتھ ہی مریم صاحبہ نے جب چچا کی طرف سے یہ میسج آیا تو کیا شیئر کیا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ مریم نواز کو بھی اب چچا کا بیانیہ اپنانا پڑے گا بہت جلد، اس کے بہت قریب آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بوٹ چاٹنے کی ایک مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بیانیہ بدلنے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن ہارنے کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ نون لیگ کو ایک بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہارنے کا جھٹکا اتنا بڑا نہیں تھا جتنا نون لیگ کے اپنے گھر کی سیٹ ہارنے کا ان کو یہ جھٹکا لگا ہے۔ سیالکوٹ ان کا گڑھ ہے، اسی طرح جیسے سرگودا ان کا گڑھ ہے، گجرانوالہ ان کا گڑھ ہے، لاہور ان کا گڑھ ہے، اسی طرح سیالکوٹ ان کا گڑھ ہے۔ یہاں سے پی پی 38 کی یہ سیٹ ہار جانا پنجاب سے نون لیگ کی سیاست کے خاتمے کا آغاز ہے۔ میری یہ پریڈکشن یاد رکھیے گا۔ اگر اس قدر مہنگائی کے بیانیے کے باوجود، 3 سال پورا زور لگا لینے کے باوجود، کٹ پتلی ہے، باجوہ ہے، فیض حمید ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر نون لیگ آج یہاں کھڑی ہے کہ اپنے گھر کی سیٹ اپنی جیتی ہوئی اور چھوڑی ہوئی سیٹ جو خالی ہوئی وہ دوبارہ نہیں جیت سکتے، تو آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے 2023 کے الیکشن میں۔ میری یہ پریڈکشن یاد رکھیں، آج کے الیکشن نے تحریک انصاف کی 2023 میں 2/3 اکثریت لینے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تحریک انصاف کو اب صرف ایک بنیادی چیز پہ کام کرنا ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا رہا ہے کرونا کی وجہ سے جو اور بڑھ گیا تھا، اگر وہ اس کو ایک میڈیم لیول تک رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگلے 2 سالوں میں، اس دوران لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں، جاب کریشن ہوتی ہے، 40 لاکھ لوگوں کو جو قرضہ دینے کی بات کی گئی ہے کاروبار کے لیے اگر وہ دے دیا جاتا ہے، جو لوگوں کو سبسڈی دینے کی بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ وہ دے دی جاتی ہے، کسان کو خوشحال کر دیا جاتا ہے جو کہ وہ آلریڈی پہلے سے امپروومنٹ ہوئی ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھتی رہتی ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، یعنی کہ یہ کرنا ہے۔ یہ اگر جاری رہتا ہے ایسے ہی، پاکستان کی معیشت اسی طرح سے چلتی ہے جیسے اب چل رہی ہے اور اس کی اٹھان جا رہی ہے، تحریک انصاف کو 2023 میں 2/3 اکثریت لینے سے اب کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ مریم نواز صاحبہ کو کرونا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹینہ میں ڈال لیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ وہ آ کے کوئی انٹرویو وغیرہ دیں گی، کچھ خاموشی نظر آئے گی، ٹویٹس وغیرہ چلتے رہیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کو میڈیا پہ وہ اب شاید نہیں آئیں گی۔ یہ چچا کی طرف سے بھی انہیں شاید مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بیٹی جتنی لٹیا ڈبونی تھی تم نے پارٹی کی وہ ڈبو دیا ہے، اب کچھ رحم کرو پارٹی کے اوپر اور مجھے سنبھالنے دو، میں گیٹ نمبر 4 کے باہر زبان لٹکا کے بیٹھا ہوا ہوں، تم نے میرا سارا 1 سال کا جو کیا دھرا ہے وہ اس کو مٹی میں ملا دیا، میری ساری محنت تم نے ضائع کر دیا ہے، اب مجھے نئے سرے سے چمکانے شروع کرنے پڑیں گے کیونکہ جو گن تم نے پھینکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مریم صاحبہ نے جب چچا کی طرف سے یہ میسج آیا تو کیا شیئر کیا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ مریم نواز کو بھی اب چچا کا بیانیہ اپنانا پڑے گا بہت جلد، اس کے بہت قریب آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بوٹ چاٹنے کی ایک مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بیانیہ بدلنے جا رہا ہے۔ ایک مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کا بندہ ٹویٹ کرتا ہے، میاں نواز شریف نے ہمیشہ فوجی جوانوں سے پیار کیا ہے اور کہا ہے سرحدوں پر لڑنے والے ہمارے ماتھے کا تاج ہیں، یہی وجہ ہے فوجی جوان بھی نواز شریف سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے جب بھی تنقید کی کرداروں پر کی، اداروں پر نہیں، یعنی ہم اداروں پر تنقید نہیں کرتے، اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کری۔ نیچے تصویر کیا ہے دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک فوجی جوان نے ایک طرف لکھا ہوا ہے میاں صاحب اور دوسری تصویر میں لکھا ہوا ہے آئی لو یو، اور یہ دونوں تصویروں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اوپر مریم نواز شریف کہتی ہیں دیٹس پریٹی انوویٹیو، اس کو سمجھیں، یہ ہے بوٹ چاٹنے کی شروعات، یہ چچا بھتیجی کا سیم بیانیہ، یہ گیٹ نمبر 4 کا بیانیہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن سیالکوٹ کے پی پی 38 کے الیکشن رزلٹ کی بات سمجھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے گیپ سے کوئی جیتا ہے، کس کی کتنی لیڈ تھی اس سے کوئی جیتا ہے، صرف دیکھا جاتا ہے جب پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے کہ کس نے سیٹ جیت لی ہے، بے شک 2 ووٹوں سے جیتی ہو، 200 سے، 2000 سے یا 2 لاکھ سے، سیٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کہا یہ جا رہا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کا الیکشن جیتی ہے، وہ تو ہوتا ہی ایسے، آزاد کشمیر ہمیشہ وفاق کے ساتھ جاتا ہے، دیکھنا ہم ان کو کس طرح سے ضمنی الیکشن میں ماریں گے۔ تو ضمنی الیکشن میں یہ والی ہار نون لیگ کو
اتنا کمزور کر دے گی سینٹرل پنجاب میں بھی اب کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے جو الیکٹیبلز ہیں وہ اب گھبرا کے آگے پیچھے رابطے شروع کر دیں گے. آلریڈی میں آپ کو 100% معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. ان کے الیکٹیبلز نے صاف کہہ دیا ہے کہ مریم اور نواز شریف کے نعرے پہ ہم اگلے الیکشن میں نہیں لڑ سکتے. وہ آلریڈی آگے پیچھے دیکھنا شروع ہو گیا اگر یہ نعرہ نہ بدلا گیا تو. جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا اداروں کو پھر یہی ہوتا ہے. آپ کو پنجاب میں بتا رہا ہوں نون لیگ کو آنے والے الیکشن میں بندے نہیں ملیں گے کھڑے کرنے کے لیے الیکشن میں. یہ ٹکٹ لے لے کے پھریں گے. ان کا وہ حال ہونے والا ہے جو پیپلز پارٹی کا 2013 میں ہوا تھا. ان کا وہ حال ہونے والا ہے پنجاب میں. آپ دیکھیں گے آپ کو بھی یہ دیوانے کی ایک بڑک نظر آ رہی ہے. میں نے امریکہ تک کے حالات کو دیکھ کے بتا دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلا الیکشن نہیں جیتے گا. تب لوگ کہتے تھے اس کو کون ہرائے گا. ریسنٹ ہسٹری دیکھ لیں, امریکہ کا ہر صدر 2 باریاں پوری کرتا ہے. کون ہرائے گا ٹرمپ کو؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ ٹرمپ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہٹانا پڑے گا. بشک سلیپی جو کوئی لانا پڑے. وہ آ گیا ہے لیکن وہی ہوا ہے جس کی پریڈکشن کی تھی میں نے. میں آپ کو اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ نون لیگ کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن گئی ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی سے شکست کھا لی آزاد کشمیر میں. فورگیٹ اباؤٹ پی ٹی آئی سے مقابلہ. تیسرے نمبر کی جماعت آئی ہے نون لیگ آزاد کشمیر میں. اور اب یہاں پہ سیالکوٹ میں پی پی 38 کی اپنی سیٹ ہار گئے ہیں. اس سے زیادہ شرمندگی کا اور بڑا لمحہ فکریہ شاید کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہو سکتا. ان کو سوچنا پڑے گا کہ جس راستے پر یہ چل رہی ہیں کیا یہ درست ہے. اور میں پھر ایک بار مشورہ دینا چاہتا ہوں, نون لیگ میں جو لیڈران موجود ہیں وہ شریف خاندان سے چھٹکارا حاصل کریں. مسلم لیگ جماعت کو رجسٹر کرائیں. وداؤٹ شریف خاندان یہ جماعت بچ سکتی ہیں. آپ کے پاس اب بھی الیکٹورل پاور ہے. یہ خاندان آپ کے لیے بوجھ بن گیا ہے. جب یہ حمداللہ محب سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور اگلے دن حمداللہ محب نواز شریف کا بیانیہ بی بی سی پہ بیٹھ کے بتاتا ہے تو پاکستانی عوام اب اتنے بیوقوف نہیں رہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ کس نے ہمیں قرضوں میں ڈبویا, کس نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھایا, کس کی وجہ سے مہنگائی ہے, کون بھاگ کے بھگوڑا بن کے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کی عوام یہ سب جانتے ہیں. آپ لوگ پاکستان میں اور مشکلات بھی سہ رہے ہیں. وہ بھگوڑا جسے آپ لیڈر مانتے ہیں تاحیات وہ لندن میں چھپا بیٹھا ہے گیدڑ کی طرح. اس سے جان چھڑائیں, آپ کی پارٹی بچ جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیلتھی سیاست ہو, ہیلتھی کمپٹیشن ہو, لیکن ایسے نہیں ہوگا اگر نواز شریف باہر بیٹھے ہیں اور وہاں سے ساری شارٹس جو ہے وہ کال کر رہے ہیں. ایسے نہیں سیاست ہو سکتی. ایک بار پھر سوچ لیں ورنہ پنجاب میں اپنی سیاست کا خاتمہ سمجھیں. آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.